رائے میں، میری سمجھ میں، جس میں قانونی فہم بھی شامل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کم از کم میرے لیے سرپرائزنگ ہی تھا، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک جو ہے اس کے پاس جو سرکار کا پیسہ ہے وہ کسی مد میں ہوتا ہے. عام طور پر جب عدالتیں کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی بھی پیسے کی بات کرتی ہیں دینے کی، تو جو پرنسپل لائبلٹی جس کی ہوتی ہے پہلے اس کے اکاؤنٹس منجمد کیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ یہ ادھر سے پیسہ ادھر جائے گا. ایسا تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اب وہ جو زیادہ پیچیدہ اس معاملہ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس موضوع پہ بات کر کے اپنی ایک رائے دے چکی ہے. اب یہ فیصلہ بھی مانتا ہے کہ پارلیمنٹ کی اجازت چاہیے، تبھی انہوں نے کہا ایکس پوسٹ فیکٹو پرمیشن لے لی جائے. اب ایکس پوسٹ فیکٹو پرمیشن کا کیا مطلب ہے کہ عدالت جو ہے اب کیا پارلیمنٹ کو ہدایت دے رہی ہے کہ اب میں نے کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے پارلیمنٹ جو ہے اب وہ اپنی ریمٹ کو کنسیڈ کر دے اور بس ایز اے میٹر آف فیکٹ یا بس روٹین میں بس اس کو ہاں کر دے. تو ربر سٹیمپنگ کا یہ جو تاثر لیا ہے ہم نے، ابھی جو ملا ہے ہمیں اس فیصلے سے، یہ کچھ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہم کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ڈفرینٹ اور بڑی ڈیویشن ہے فرام دی یوزول نارمس. اسی حوالے سے کیونکہ اشارہ دیا گیا الیکشن کے حوالے سے بھی، ٹائم لائن کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں میں to the dismay of a lot of my friends and a lot of criticism I have received، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا رہا ہوں کہ میری دانش میں جو 90 دن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مینڈیٹری ہے، کوئی کہتا ہے ڈسکریشنری ہے. میں ورڈ جو استعمال کرتا رہا ہوں، آپ سے بھی کیا ہے، کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے اور یہ ایبسلوٹ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آئین میں یہ فورسی کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو مدت یا میعاد پرووائڈ کی گئی ہے اس میں کام نہ ہو سکے. مجھے یاد پڑتا ہے، میں ایکچولی دیکھ رہا تھا پچھلے کوئی 4-5 سال میں جب سے یہ پینڈیمک ہوا، 60 سے زائد ممالک ہیں دنیا میں جہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے. In over 60 countries elections have been delayed or postponed. I did some، ویسے ہی میں دیکھ رہا تھا دنیا میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. بہت ممالک میں ایسا ہوا. اب ایجپٹ بھی ہے، میسیڈونیا بھی ہے، صومالیہ بھی ہے، بہت ممالک ہیں. سو یہ کہنا کہ جی اگر الیکشن کہہ دیا ہے کہ 90 دن میں ہونا ہے، اگر نہیں ہوگا تو جس طرح ہم نے سنا کہ ہیونز ہیو فالن، یہ جو ڈیبیٹ ہے پولیٹیکل سائنس کی، کانسٹیٹیوشنل لا کی گلوبل لیول پر، وہ اس کو سپورٹ، اس طرح کی ڈراسٹک انالیسس کو میری جو تھوڑی بہت ہی میں نے پڑھا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی. بیکاز اگر آپ اتنے کیٹاگورک پوزیشنز لیں گے تو پھر آپ خود ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نارمز میں نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اسپیس آکیوپائی کرتا ہے جب بھی ہوتی. سو یہ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. ہاں، یہ کہہ دینا کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو لائسنس مل جائے کہ وہ اس مدت کو اگنور کر دیں. تو یہ جو 90 دن یا 60 دن یا اور دیگر اس طرح کے ٹائم فریمز فراہم کیے جاتے ہیں آئین میں، یہ اگر ایسے یہ پریفرڈ ہے کہ آپ کو اس کے اندر یہ کام کرنا ہے. اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس میں آپ یہ شاید کام نہ کر سکیں؟ اب اس میں جو یہ ڈیولپنگ لٹریچر ہے گلوبل لیول پر بھی، اور آئی ایم شیور اس میں جب جو تمام وکلا آپ پڑھیں گے، اب جب بحث عدالت میں ہوگی، وہ دنیا بھر سے پریزیڈنٹ لے کر آئیں گے اور ان کو 1955 نیوزی لینڈ کے کیس سے لے کر 2017، 18، 19 کے سارے پینڈیمک ریلیٹڈ الیکشن ہوئے، کس وجہ سے پوسٹ پون ہوئے، کہاں انل ہوئے، کہاں کینسل ہوئے، پوسٹ پونمنٹ انلمنٹ میں کیا فرق ہے، کون سا کرائسس لیجیٹمیٹ ہے، کون سا کرائسس لیجیٹمیٹ نہیں ہے، کوئی ہیومینیٹیرین ہے، کوئی کیٹاسٹروفک ہے، اب ہمارے یہاں اکنامک آرگیومنٹ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آئیں گی، یہ بحث میں آئیں گی، اور اب اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کوئی پوزیشن لے گی. اور یٹ اگین ایز I said to you earlier، پاکستان will contribute to the development of constitutional law on a global level. میں اعزاز سید صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، بیکاز وہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک جو بحث ہو رہی ہے نا
وہ کافی علمی سطح کی بحث ہے. یقیناً میں بھی آئی ایم لرننگ الاٹ فرام اٹ. آپ کی پینڈیمک کی جو کمپیریزنز آپ نے کیے ہیں اور یوسف صاحب کی جو گلوبل ہماری رینکنگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب پانی جو ہے وہ پلوں سے گزر چکا ہے. تو اعزاز صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ یہ سن رہے ہیں یہ گفتگو، اب تو معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. اب تو سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے جو حالات و واقعات دکھائی دے رہے ہیں. جی اعزاز. رضا بھائی بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور پارلیمنٹ بھی پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں ہے. یہ بھی اس بات کی بھی جو ایویڈنس ہے یا جو انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ دیکھیے پارلیمنٹ نے پہلے چیف جسٹس جس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے تھے مخصوص لوگوں کا بینچ بنانے کے اوپر، وہ 184 والا جو معاملہ تھا 184(3) والا، اس کے اوپر قانون سازی کی پارلیمنٹ نے. وہ قانون ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی مٹیریلائز نہیں ہوا تھا، تو دوسری قانون سازی بھی پارلیمنٹ نے کر دی تاکہ ان کا رستہ رکے. اور آج جس طرح کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا، جس طرح کہ ہمارے آپ کے ساتھی جو ہے وہ سارے بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، تو اس کا جواب بھی پارلیمنٹ دے رہی ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا کیبنٹ کی طرف سے. تو اب جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. اسے اگر کارروائی کرنی ہوگی تو پوری قومی اسمبلی اور پوری پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. تو اب پارلیمنٹ بھی متحد ہو گئی ہے، وہ جو اس کا اتحاد واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن عدلیہ جو ہے وہ تقسیم نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 7 ججز کہیں اور ہیں، 8 ججز کہیں اور ہیں. تو یہ سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے. جی اچھا احمد، میں اب آپ بڑھیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دنیا میں جو ایکڈیمک حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ایکڈیمک حوالے سے میں کہوں گا جہاں پہ جوڈیشلی بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو 4-5 ایسے کنسرنز ہیں یا آئٹمز ہیں جو اگر موجود ہوں تو ایک الیکشن کو فیئر ٹرانسپیرنٹ سمجھا جاتا ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ کیا جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کو ایسے موقع ملے، اپرچونیٹیز ملی کہ وہ ایشوز پہ ڈیلیبریٹ کر پائیں. ایک یہ ہوتا ہے. وہ میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے یہ بہت پرویسو ہو گیا ہے، لوگ بڑے الرٹ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. دوسرا ایکوالٹی ہوتی ہے، برابری چاہیے ایک پارٹیسپیشن کی، اور ایک برابری چاہیے کانٹیسٹ کو مقابلے کی. پارٹیسپیشن میں جو ہے وہ سوسائٹی انوالو ہوتی ہے، کانٹیسٹ میں کینڈیڈیٹ انوالو ہوتے ہیں. اور اسی سے ایک لنک ہے کہ الیکشن کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے سارا، تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا ادارہ ہے، اور رول میکنگ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کر دی ہے یا جس حد تک الیکشن کو کمیشن کو اختیار دیا گیا. سو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی بھی ایک لمٹ ہے. اور یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ جن واضح الفاظ میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی قانون سازی الیکشن کمیشن کے پاورز کو ابرج کرنے کی نہیں ہو سکتی یا ٹیک اوے کرنے کی نہیں ہو سکتی، اتنی صاف واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں لکھا ہوا.